بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مصلین۔ اچھا جی، جیسے کہ سابق میں عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم لوگ لیسن نمبر 2 کے بعد آگے جمع کی جو بحث ہے اس کا آغاز کریں گے۔ تو آج انشاءاللہ درس الثالث سے ہم لیسن نمبر 3 کا آغاز جو کر رہے ہیں، تو اس میں ہم جمع کا آغاز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بنیادی طور پہ ہم نے یہ بات سمجھی ہوئی ہے کہ عربی میں اردو اور انگریزی کی مقابلے میں جو عدد ہے، جو افراد ہیں، وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں نمبری اعتبار سے، عددی اعتبار سے۔ اردو میں ہوتا ہے واحد جمع، انگریزی میں ہوتا ہے سنگولر پلورل، اور عربی میں ہوتا ہے واحد تثنیہ اور جمع، ٹھیک ہے۔ میں ایک چھوٹا سا جی خلاصہ سا رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے کی ترتیب کیا ہوتی ہے۔ ایک ہے واحد، دوسرا ہے مثنیٰ۔ مثنیٰ واحد کہتے ہیں اس لفظ کو جو کہ ایک ہے، اور مثنیٰ وہ لفظ جو کہ دو ہے، اور اسی طریقے سے جمع وہ لفظ جو کہ دو سے زیادہ ہے۔ تو ویسے تو اردو میں یا انگریزی میں جمع کیا ہوتا ہے؟ ایک یا ایک سے زیادہ، ایک سے زیادہ جمع ہے، انگریزی میں بھی، اردو میں بھی، ممکن ہے دوسری زبانوں میں بھی۔ لیکن عربی میں کیا ہے؟ ایک تو واحد ہے، دو مثنیٰ ہے، اور دو سے اوپر جو ہے یعنی تین یا تین سے زیادہ وہ جمع ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے سمجھنے کی ترتیب مثنیٰ کی تو بہت ہی آسان ہے، میں انشاءاللہ یہاں عرض کر دیتا ہوں۔ انہوں نے آگے جا کے میرے خیال میں لیسن نمبر 7 میں یا 8 میں اس کو ایک ہی سبق میں نمٹا دیا۔ وہ کیا ہے؟ اب دیکھیں، یہ لفظ ہے نا واحد، میں ایک مثال لیتا ہوں اشیاء سے اور ایک مثال لیتا ہوں ذوی العقول سے۔ کتابن، یہ غیر ذوی العقول ہے۔ غیر ذوی العقول یعنی وہ چیز جس کے پاس شعور نہیں ہے، عقل نہیں ہے، اس کو ہم کہتے ہیں irrational۔ تو irrational میں جانور بھی آ جاتے ہیں، irrational میں چیزیں بھی آ جاتی ہیں۔ تو کتابن ہو گیا یہ ایک کتاب، ٹھیک ہے۔ واحد کیا ہے؟ ایک کتاب۔ اچھا، اور اور اگر مثنیٰ استاد جی اس کا ہو جائے گا کتابان ہو جائے گا. ہاں، تو مثنیٰ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم الف اور نون کا اضافہ کر دیتے ہیں، تنوین ہٹاتے ہیں، اور اس کو ہم کیا کر دیتے ہیں؟ یہ کتاب کتابان. ہے، تو یہ تنوین ہٹا کے یہاں پہ ہم آخر میں لگا دیں گے الف اور نون، الف اور نون زیر والی، کتابانی۔ اب وہ کچھ بھی ہوگا، مثال کے طور پر اگلا لفظ ہے قلم، قلمانی، سیارتن، سیارتانی، ٹھیک ہے، ساعتن، ساعتانی۔ تو کوئی بھی واحد ہے، اس کے آخر میں اگر میں الف اور نون زیر کا اضافہ کر دیتا ہوں، وہ لفظ مثنیٰ بن جاتا ہے۔ اتنا آسان ہے مثنیٰ کو سمجھنا، ٹھیک ہے۔ تو کتابن کا مطلب ہوا ایک کتاب، کتابانی دو کتابیں، صحیح۔ اسی طریقے سے ایک مثال میں لیتا ہوں ذوی العقول سے، ٹھیک ہے۔ ذوی العقول یعنی ریشنل، وہ بینگز جو کہ عقل رکھتے ہیں، یعنی کہ ہم مثال لے لیتے ہیں انسان کی۔ اب جیسے یہاں پر ایک لفظ ہے مسلمن، ٹھیک ہے، مسلمان. ایک مسلم لفظ لے لیتے ہیں، ایک لفظ لے لیتے ہیں کافرون، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ مسلم ایک مسلمان، کافر ایک کافر، مسلمان. ٹھیک ہے۔ اب اگر مجھے یہ کہنا ہے دو مسلمان دو کافر، تو میں کیا کہہ دوں گا؟ مسلمان. کافران. مسلمانی، ٹھیک ہے، مسلی، اور آخر میں لگا دوں گا آنی، دو مسلمان، مسلمان۔ اور اگر مجھے کہنا ہے دو کافر، تو وہی ترتیب ہے کافی، کافران. کافی، ارانی۔ بات واضح ہو گئی مثنیٰ کی، ٹھیک ہے۔ جی اچھا، استاد. ہم جو پڑھیں گے، ہم تو پڑھیں گے ابھی جمع، تو مثنیٰ کی بحث نہیں دی، لیکن آسان ہے اس لیے میں نے اس کو عرض کر دیا، انشاءاللہ آگے جا کے آسانی ہو جائے گی۔ اب جو جمع ہوتی ہے نا، لفظوں کی جمع، اس کی کوئی خاص ترتیب نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا کوئی خاص وزن نہیں، کوئی خاص اسٹرکچر نہیں ہے، مختلف اسٹرکچر کے ساتھ جو ہے نا وہ جمع بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کتابن ہے، اس کی جو جمع ہے وہ ہے کتبن۔ اگر آپ لوگوں کو ایمان مفصل ذہن میں ہو، تو ایمان مفصل میں آتا ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، وکتوب. ٹھیک ہے۔ تو وہ کتب کیا ہے؟ کتب جمع کا لفظ استعمال کیا ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے سارے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی ساری کتابوں پر، ٹھیک ہے۔ ایسے ایک لفظ ہے ورسلہ، تو یہاں پہ ہم نے رسول لکھا نہیں ہے، یہاں پہ لکھ لیتے ہیں رسول، ایک رسول، رسولانی دو رسول، اور رسول کی رسول. ایک جمع جو ہے وہ رسول کر کے آتی ہے، رسول،
رسول prophets, messengers, ورسوله وملائکتہ وکتبہ ورسلہ اور اس کے رسولوں پر. ٹھیک ہے، بات واضح ہو رہی ہے. تو جی تو جمع کی بات کیا ہوئی کہ جمع کی کوئی خاص ترتیب نہیں ہے، کوئی خاص اسٹرکچر نہیں ہے. ٹھیک ہے، کبھی وہ کتبن کی طرح آ جاتا ہے، رسولن کی طرح آ جاتا ہے. کبھی مثال کے طور پر ایک لفظ ہے رجال. رجال جمع ہے رجلن کی. رجلن کہتے ہیں ایک مرد کو، اور رجال کہتے ہیں بہت سارے مرد، جمع ہو گئے رجل کی. ٹھیک، تو جو جمع اس ترتیب پہ آتی ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ جمع متفرق ہے، اور اس جمع کا کوئی خاص وزن نہیں. اس کے مختلف اوزان ہیں، وہ اوزان ہم نے یاد کرنے ہوتے ہیں اور اس کو پھر انشاءاللہ استعمال کر لیتے ہیں. اچھا، ایک جو ترتیب ہوتی ہے جمع آنے کی، وہ جس طریقے سے ہم الف اور نون لگا کے تسنیہ بناتے ہیں، ویسے ہی ہم واو واو اور نون اور اور نون نون زبر کے ساتھ، واو ساکن اور نون زبر کے ساتھ، یا اور نون زبر کے ساتھ لگا کے بھی ایک جمع بناتے ہیں. اب جیسے کہ اس طرح کے الفاظ ہیں مسلم، کافر، مؤمن، صائم، حافظ، ان سب کی عام طور پہ جمع ہم جو استعمال کرتے ہیں وہ واو نون یا یا نون کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ مسلم کی جمع ہے مسلمون مسلمون. ٹھیک ہے، قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ ہے. ایسی مسلمینا. مینا ٹھیک ہے، مسلمن، مسلمون، مسلمین، کافر، کافی رونا، کافرین، مؤمن، مؤمنون. جو سورہ احزاب کی بڑی مشہور آیت ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. ابھی جو ہم آپ غور کر رہے ہوں گے کہ میں نے یہاں پہ جو الفاظ لکھے ہیں وہ مذکر کے ہیں. تو مذکر میں ہم اس طریقے سے جمع بناتے ہیں، واو نون لگا دیا، یا نون لگا دی. اور اگر ہم نے اسی کو مؤنث کرنا ہے، مثال کے طور پر مجھے کہنا ہے مسلمتن ہے، مسلمتن، اس کی جمع کیا بنے گی؟ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کی جمع بناتے ہیں آخر میں الف اور مسلمات بڑی تا لگا کے، مسلمات مسلمات. مسلمان تو ان المسلمین والمسلماتی، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمناتی. والمؤمنات ٹھیک ہے، مومن مرد اور مومن عورتیں. اور آگے اسی طریقے سے صائمون، صائماتی، حافظین، حافظاتی، ذاکرین، ذاکراتی، مفلحین، مفلحاتی. اس طرح کے جو الفاظ ہیں ان سب میں جو ہے نا وہ جمع کا استعمال ہوا. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آئے گی. لفظوں کے اعتبار سے، اسم کے اعتبار سے جمع کی ایک ترتیب تو یہ ہے کہ اس میں ہم واو نون لگا دیتے ہیں یا اور نون لگا دیتے ہیں. یہ ہم کب کرتے ہیں؟ مذکر کے ساتھ کرتے ہیں. اور اگر مؤنث ہے تو ہم الف اور تا لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، مسلمات، مومنات، مومناتن. ٹھیک ہے، یا ہم کبھی کبھار، یہ تو اس ترتیب پہ ہوتا ہے جہاں پہ جو ہے وہ مسلم کا لفظ ہے تو جمع کے اندر آنے کے بعد بھی یہ اسٹرکچر محفوظ ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ واحد کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے جمع کے اندر. اب دیکھیں مسلمونہ میں تو اسٹرکچر محفوظ ہے نا، مسلمونہ، مسلمینہ، مومنون، مومنونہ، مومنینہ. تو وہ جو واحد کا اسٹرکچر ہے وہ محفوظ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں یہ جو جمع ہے جس کے اندر واحد کا اسٹرکچر محفوظ ہے، یہ جمع سالم ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس جمع کے اندر جو واحد کا اسٹرکچر تھا وہ بالکل محفوظ ہے. اچھا، ایک جو دوسری جمع ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے جمع مکسر. مکسر جو ہے وہ ٹوٹنے سے ہے، یعنی اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ تکسیر اس کا اسٹرکچر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر واحد ٹوٹ جاتا ہے. مثال کے طور پر یہ ہے رجلن، یہ واحد ہے، ایک مرد. ٹھیک ہے، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ رجلان رجال. رجلان رجلانی تثنیہ ہے، مثنیٰ ہے، ڈوول ہے. ٹھیک ہے، رجال مرد، بہت سارے مرد، تین یا تین سے زیادہ مرد. تو رجل یہ دیکھیں یہ واحد ہے اور یہ اس کا جمع ہے. اب یہ جمع تو ہے لیکن رجال جمع مکسر ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے بیچ میں، واحد کے بیچ میں یہ الف آ گیا اور اس نے اس اسٹرکچر کو توڑ دیا. ٹھیک ہے، اب ایسی ایک مثال لیتا ہوں، کتابن. ٹھیک ہے، واحد ہے. اب اس کی جو جمع ہم نے استعمال کی وہ ہم نے استعمال کی کتبن. اب کتبن بھی کیا ہے؟ جمع مکسر ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا جو واحد کا اسٹرکچر تھا
جو بنیاد تھی کاف تا الف اور با وہ سب ٹوٹ گئی. چھوٹ گیا. بات واضح ہو رہی ہے. ایسے اسی جی طریقے سے آپ استاد. دیکھیں رسول، ایک رسول، ٹھیک ہے، اس کی جو جمع ہے وہ کیا آ جاتی ہے؟ رسول. رسول. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ جمع بھی یہاں پہ آ کے ٹوٹ گئی. تو معلوم یہ ہوا کہ جمع جو ہے وہ بنیادی طور پر دو طرح کی ہو سکتی ہیں. ایک کو ہم نام دے رہے ہیں سالم ایک اور ایک تکسیر. کو ہم نام دے رہے ہیں مکسر. ٹھیک ہے، جو سمجھنے والی بات ہے وہ کیا ہے دیکھیں. مکسر، ٹھیک ہے، سالم کہتے ہیں اس کو انگریزی میں کہہ لیں آپ ساؤنڈ. سالم اردو میں استعمال ہوتا ہے محفوظ، ٹھیک ہے، اور مکسر کا مطلب ہے بروکن. تو یہ ساؤنڈ اور بروکن اس کے اندر جو واحد کا اسٹرکچر ہے اس کے اعتبار سے وہ جمع جس کے اندر واحد کی اسٹرکچرنگ محفوظ ہے اس کو ہم کہتے ہیں سالم، اور وہ جمع جس کے اندر واحد کا اسٹرکچر محفوظ نہیں رہا ٹوٹ گیا اس کو ہم کہتے ہیں بروکن. ٹھیک ہے، اب جو بات سمجھنے والی ہے وہ کیا ہے کہ جمع سالم کا ہمارے پاس وزن ہے. وہ کیسے بنتا ہے؟ اس کا 1 2 3 وزن ہمارے پاس موجود ہے. مثال کے طور پر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ مذکر کے لیے ہم آخر میں اونا لگائیں گے یا اینا لگائیں گے. واحد کے آخر میں اگر میں اونا یا اینا لگا دوں گا میرا جمع سالم بن جائے گا. جیسے کہ مسلمن ایک مسلمان، مسلمونا بہت سارے مسلمان، مسلمینا بہت سارے مسلمان، مومنن ایک مومن، مومنونا مومنینا بہت سارے مومن، حافظن ایک حافظ، حافظونا حافظینا بہت سارے حافظ، ذاکرن ایک ذکر کرنے والا، ذاکرونا ذاکرینا بہت سارے ذکر کرنے والے. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی مذکر کی مثال. اور مؤنث میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم آخر میں الف اور تا لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، الف اور تا لگا دیتے ہیں. جیسے کہ اگر میں یہی لفظ لوں مسلمون تو میں کیا کر دوں گا؟ مسلماتن مسلمان عورتیں، مومناتن مومن عورتیں، قاریاتن قاری عورتیں، کاتباتن لکھنے والی عورتیں، ذاکراتن ذکر کرنے والی عورتیں، صائماتن روزہ رکھنے والی عورتیں. ٹھیک ہے، قانتاتن قناعت کرنے والی، خاموش رہنے والی، بات ماننے والی عورتیں. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ تو ہوگی جمع سالم. اس کے یہ اوزان ہے، مذکر میں اونا اینا اور مؤنث کے لیے آت الف اور بڑی تا. جو جمع مکسر ہے اس کے بہت سارے اوزان ہیں. ٹھیک ہے، وہ اوزان یاد کرنے پڑتے ہیں. ابھی ہم لوگ اس لیول پہ ہے نہیں کہ ہمیں وہ یاد کرنے کی ضرورت پڑے. ابھی جو ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ ہم ان الفاظوں کو یاد کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو خلاصہ کیا نکلا کہ یہ ساری بحث ہو رہی ہے اسم کی، کہ جو اسم ہے اس میں واحد ہے اس کی جمع بنانے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. جمع سالم ہے اور جمع مکسر ہے. جمع سالم کا وزن ہمارے سامنے ہے اور جمع مکسر کے بھی کچھ اوزان ہیں لیکن وہ کثرت میں ہیں تو ان کو یاد کرنا فی الحال ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں جمع کی بحث ابھی سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہو گئی اسم کے اعتبار سے. اب آ جاتے ہیں اس میں اشارہ ہم نے پڑھا تھا ہاذا ہاذیہی، یاد آ رہا ہے ساتھیوں کو؟ ہاذا اور ہاذی. جی استاد. ٹھیک ہے، جی اچھا استاد. ہاذا اور ہاذی یہ دونوں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ یہ دونوں یہ کے لیے یعنی کوئی چیز جو آپ کے سامنے ہو قریب ہو اس کی طرف اشارہ کرنا ہو. اب ہاذا استعمال کرتے ہیں مذکر اشیاء کے لیے اور حاضی استعمال کرتے ہیں مؤنث اشیاء کے لیے. ٹھیک، اب اگر وہی چیز جمع کی صورت میں 3 ہے، 3 سے زیادہ ہے تو اب حاضر اور حاضی استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ یہ دونوں واحد کے لیے پیدا کیے گئے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ان دونوں کے لیے مشترکہ جو لفظ وضع کیا گیا ہے وہ ہے ہاؤلائی. ٹھیک ہے، ہاؤلائی. اب اگر مجھے کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے وہ جمع میں ہے تو میں ہاذا حاضی کے ذریعے سے نہیں کروں گا، میں ہاؤلائی کے ذریعے سے میں کہوں گا ہاؤلائی رجال، ہاؤلائی کتاب، ہاؤلائی مسلمون، ہاؤلائی مومنات. ٹھیک ہے، تو ان دونوں میں مشترک کیا بات ہوئی کہ ہاؤلائی مذکر لفظوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور مؤنث لفظوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. یہ بات واضح ہو گئی؟ اچھا، البتہ اس میں جو بات سمجھنے والی ہے، بات سمجھنے والی یہ ہے کہ ہم نے حاذا اور حاذی جب اس کی مشق کی تھی اس کو سمجھا تھا تو وہاں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ حاذا میں استعمال کر رہے ہیں
چیزوں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی، اشیاء کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی. اور یہی صورتحال حاضی کی بھی تھی. میں حاضہ کتاب بھی کہہ رہا ہوں، حاضہ مسجد بھی کہہ رہا ہوں، حاضہ حسان بھی کہہ رہا ہوں، حاضہ انسان بھی کہہ رہا ہوں، حاضہ رجل بھی کہہ رہا ہوں، حاضہ طبیب بھی کہہ رہا ہوں. تو میں حاضہ کو استعمال کر رہا تھا ہر طرح کے اسم کے لیے، اور حاضی کو استعمال کر رہا تھا ہر طرح کے اسم کے لیے. لیکن یہ معاملہ ہاؤلائی میں نہیں ہے. ہاؤلائی کو ہم صرف استعمال کر سکتے ہیں ذویل عقول کے لیے، وہ الفاظ جو کہ کسی ریشنل بینگ کو بتاتے ہوں، ان کے لیے ہم ہاؤلائی کو استعمال کر سکتے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ میں اگر یہ کہنا چاہ رہا ہوں ہاؤلائی مسلمون، ہاؤلائی مومنون، ہاؤلائی مومنات، ہاؤلائی حافظات، یہ کہنا تو درست ہے کیونکہ ہاؤلائی کو میں استعمال کر رہا ہوں اس کی وضع میں، اور اس کو استعمال کر رہا ہوں ذوی العقول ریشنل بینگز کے لیے. لیکن اگر میں یہ کہنا شروع کر دوں ہاؤلائی کتبن، ٹھیک ہے، ہاؤلائی مکاتب، ہاؤلائی مساجد، تو میں غیر ذوی العقول کے لیے اگر ان کی طرف اشارہ کرنا ہے تو میں ہاؤلائی کا استعمال نہیں کر سکتا. یہ بات واضح ہوئی؟ جی استاد. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ استعمال نہیں کر سکتا تو پھر میں کیا استعمال کروں گا؟ مجھے اشارہ تو کرنا ہے، مجھے کہنا ہے یہ سارے گھر، یہ ساری مسجدیں، یہ ساری گاڑیاں، یہ ساری گھڑیاں، یہ سارے جانور، مجھے کہنا تو ہے. اچھا، یہ بھی انشاءاللہ ایک مستقل ایک لیسن ہے، اس میں آئے گا، میرے خیال میں لیسن نمبر 5 ہے یا 6 ہے. وہاں پہ اگر ہم نے اشارہ کرنا ہے تو ہم وہاں پہ حاضی کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بات واضح ہوئی. اگر ہم کیا کرتے ہیں، یعنی جتنے بھی غیر ذوی العقول جمع ہیں، غیر ذوی العقول ارریشنل جتنے بھی جمع ہیں، کتابیں، قلم، گاڑیاں، جتنے بھی ہیں ارریشنل، ان کو ہم کیا کنسیڈر کرتے ہیں؟ ان کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ گویا کہ واحد مؤنث ہے. ٹھیک ہے. اور جب واحد مؤنث ہے تو میں وہاں پہ حاضی کو استعمال کر لیتا ہوں، اور میں کہتا ہوں حاضی کتب، حاضی ساعات. اوکے. اسی طریقے سے میں کہہ دیتا ہوں حاضی بیوت، حاضی مساجد، حاضی مدارس. میں ہاؤلائی کا استعمال وہاں پہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. یہ ہماری اس وقت لیسن میں نہیں ہے، لیکن میں نے کہا میں آپ کو ساتھ ہی سمجھا دیتا ہوں. تو خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ جمع کی جب ہم نے بحث سمجھی کہ جمع میں جو اسم ہے اس کی جمع دو طرح کی ہو جاتی ہے، تو اسی طریقے سے اس میں اشارہ ہم نے حاضہ حاضی پڑھا تھا، تو اگر جمع الفاظ ہیں تو وہاں پہ ہم کیا استعمال کریں گے؟ تو ہم نے سمجھ لیا کہ ہم حاضہ حاضی کا جو متبادل ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہاؤلائی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس فرق کے ساتھ کہ اول تو ہاؤلائی مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہو جائے گا، لیکن صرف اور صرف ذوی العقول کے لیے، ریشنل بینگز کے لیے ہم ہاؤلائی کو استعمال کریں گے، غیر ذوی العقول کے لیے ہم ہاؤلائی کو استعمال نہیں کریں گے. اور غیر ذوی العقول جو جمع ہے، ارریشنل جو جمع ہے، ان کے لیے میں حاضی کا لفظ استعمال کروں گا. جتنے بھی غیر ذوی العقول جمع ہے، چاہے وہ مذکر لفظ کی جمع ہو یا مؤنث لفظ کی جمع ہو، میں سب کے لیے حاضی کو استعمال کروں گا. بات واضح ہوگی؟ جی جی استاد، یعنی اس میں مذکر اور مؤنث کی تخصیص نہیں ہوگی. ہاں، جیسے ہاؤلائی میں تخصیص نہیں ہے، ویسے ہی جب ہم جمع کے لیے اشارہ کریں گے غیر ذوی العقول کو، تو وہاں بھی حاضی کو استعمال کریں گے، چاہے اس کا واحد مذکر تھا چاہے مؤنث. کیوں؟ کیونکہ ہم نے یہ کنسیڈر کر لیا کہ جتنے بھی غیر ذوی العقول کی جمع ہے، ارریشنل کی جمع ہے، وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ مؤنث اور واحد کے حکم میں، تو ہم حاضی استعمال کر رہے ہیں. یہاں تک بات واضح ہوگی؟ جی سر، اس میں ایک اچھا، کوشچن ہے. جی 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 بھائی. ایسے اس سے پہلے جب آپ واحد کو دو ڈفرینٹ فارم میں ڈیفائن کر رہے تھے جی جمع جی حالت میں لانے کے لیے، جی جی تو وہاں پہ ایک حدیث تھی کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. جی جی اس میں تمام مرد اور تمام عورتوں کو شامل کیا گیا. رائٹ سر. اب ٹھیک ہے. اس میں مسلمتن جو ہے وہ توئیں اور پیش کے اوپر وہ کیا نام ہے اس کے اوپر وہ ڈبل وہ آ رہا ہے، کیا کہتے ہیں، جی تنوین جی آ رہی ہے سر. جی اگر میں غلط نہیں ہوں تو طلب وہاں پہ العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. ٹھیک ہے، بالکل اور صحیح. مسلمتن.
ٹھیک ہے मुस्लिमतुन ता तानीस की होगी उस جی جی इस सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग तो ये आती है कि जैसे ये तमाम मुसलमान औरतों और मर्दों के लिए, जो कि एक या दो के लिए नहीं है बल्कि दो से ज्यादा के लिए। तो नहीं, इसमें सवाल जो में, है वो जी जी सवाल दोबारा है। फरमाइएगा, सवाल नहीं समझा मैं। सर आपने बताया ना कि जो तनवीन है वाहिद से जब हम उसको दो अफराद में लाते हैं और फिर जब तीन में लाते हैं तो उसको आपने डिफ्रेंशिएट किया। मेरा सवाल ये था कि जहाँ मुझे याद पड़ता है कि इस हदीस में तलबुन फरी तलबुन इल्मुन तलबुल तलबुन इल्मी फरीद फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमुन व मुस्लिमतिन, मुस्लिमत। ये हदीस ना, अब ठीक है। जी मैं सर, आपका अब सवाल इस समझ गया, मैं उसकी वजाहत करता हूँ। आप ये सवाल पूछना चाह रहे हैं कि यहाँ तो बात हो रही है जमा मुसलमान और जमा मुसलमान औरतों की, ऐसा ही है? जी सर, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पे तो वाव नून नहीं है और यहाँ पे अलिफ और बड़ी था नहीं है, ऐसा ही है? एग्जैक्टली ऐसा ही हाँ, है। जजाकल्लाह, ठीक है। अब देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है कि तर्जुमा तो बज़ाहिर क्या हो रहा है कि यहाँ बात हो रही है कि भाई इल्म का हासिल करना फर्ज है तमाम मुसलमानों पर और तमाम मुसलमान मर्दों पर, तमाम मुसलमान औरतों पर। तो बज़ाहिर तो जमा के एतबार से हम किसी एक मुसलमान की बात नहीं कर रहे बल्कि जमा की बात कर रहे हैं, सब की बात कर रहे हैं। तो ये वाहिद की तरतीब क्यों आई है, मुस्लिम का लफ्ज क्यों आया है, मुस्लिमतिन का लफ्ज क्यों आया है, ठीक है। अच्छा, उसकी वजह ये है कि इससे पहले हमने कुल का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। यानी मैंने यहाँ पे वाहिद तो इस्तेमाल किया है लेकिन मैंने मुजाफ बना दिया है कुल्ली, कुल्ली मुस्लिमिन। तो जब मैंने कुल कहा तो अगरचे यहाँ पे ये मुस्लिम का लफ्ज जो है वो वाहिद है, लेकिन इस कुल की इजाफत की वजह से अब क्या हो गया, सब को शामिल हो गया, तमाम मुसलमान, सारे के सारे मुसलमान, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे जमा लाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे मैं कहता हूँ कुल्लू, कुल्लू किताब, सारी की सारी किताब। अब यहाँ पे भी कुल के बाद जमा नहीं लाया, क्यों? क्योंकि कुल जब आ गया तो जमा लाने की जरूरत नहीं है। ऐसी एक बड़ी मशहूर हदीस है कि कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, कि तमाम के तमाम जो पैदा होने वाले बच्चे हैं वो फितरत पर पैदा होते हैं, कुल्लु इस्लाम पे। मौलूदिन, ठीक है। अब ये मौलूद ये भी वाहिद का लफ्ज है, लेकिन हम तो तर्जुमा कर रहे हैं सारे के सारे बच्चे जितने भी हो रहे हैं, चाहे वो अरबों में, खरबों में, लाखों में, करोड़ों में हो रहे हैं, वो सब क्या है, मौलूद के फितरतुन लफ्ज से। इस्लाम पे पैदा हो रहे हैं। हाँ, तो वजह क्या है उसकी, क्योंकि इसकी इजाफत, इसकी निस्बत कुल के साथ हुई है। जमी, जैसे कुल एक लफ्ज है, जमी एक लफ्ज है, उर्दू में तमाम एक लफ्ज है, ठीक है। तो ये सारे वो अल्फाज हैं जो किसी वाहिद के साथ जुड़ते हैं तो उसके तमाम अफराद को शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो मौलूद जिस जिस पर शामिल होता है तो इस कुल ने आके उन तमाम को शामिल कर लिया। बात वाज़ेह हुई? जी। और अगर हम इसमें कुल हटा के एक लम्हे को समझने के लिए एडिट जी जी करें जी, तो हाँ बिल्कुल। तो फिर आप क्या करेंगे, आप फिर वहां पे उसको मुस्लिमूना कर देंगे या मुस्लिमीना कर देंगे, क्योंकि अगर आप बिल्कुल वाहिद पे छोड़ेंगे इसको तो फिर ये समझ में आएगा कि किसी एक मुसलमान पर या किसी एक मर्द पे कर ले तो हमारा वो जो हदीस का हुक्म है वो पूरा हो जाएगा, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला मुस्लिम व मुस्लिमतिन, ठीक है। बात वाज़ेह हो रही? तो फिर वहां पे हम जमा कर देंगे इसको। ठीक है। अच्छा सर, सेकंड जी क्वेश्चन ये है जी कि सेकंड पार्ट में जब आप हाजा और हाजी को को इसका थर्ड फॉर्म वो क्या था सर, हाउ लाई क्या हाँ था, मुझे उलाई, आई जस्ट हाँ, उलय। हाँ हाउ उलाई, लाई। अब आपने ये कहा कि ये रैशनल बीइंग के लिए यूज हो रहा है, राइट? बिल्कुल। व्हाट डज इट मीन रैशनल बीइंग? अच्छा क्या देखिए, ये रैशनल का मतलब क्या है, वो बीइंग्स जो कि लॉजिकली, अकली तौर पर अपने जहन को इस्तेमाल करके फैसला साजी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बुनियादी तौर पर तो इंसान शामिल है क्योंकि हमारा इंटरेक्शन इन्हीं रैशनल बीइंग से है, लेकिन इसमें फरिश्ते भी दाखिल हैं और इसमें शयातीन भी दाखिल हैं, इसमें जिन्नात भी दाखिल हैं। वो तमाम बीइंग्स जो रैशनली सोच सकती हैं, अकल को इस्तेमाल कर सकती हैं, अपने शऊर को इस्तेमाल कर सकती हैं, यहाँ पर वो मुराद है, ठीक है। तो अरबी में मैस्कुलिन और फेमिनिन से हटकर एक और तकसीम होती है जिसको हम कहते हैं रैशनल बीइंग्स, इर्रेशनल बीइंग्स, ज़विल उकूल, गैर ज़विल उकूल। तो ज़विल उकूल में ये अफराद आ गए जो कि अकल से सोच के फैसला कर रहे होते हैं, और गैर ज़विल उकूल में अशिया आ गई, जो है वो जानवर आ गए,
ملکوں کے نام آ گئے، شہروں کے نام آ گئے، چیزوں کے نام آ گئے، وہ تمام چیزیں شامل ہو گئیں جو زیادہ اپنی عقل کو استعمال کر کے فیصلہ سازی نہیں کرتے. بات واضح ہو گئی؟ تو اگر ذوی العقول ہے، ریشنل بینگز ہیں، تو ہم جمع میں ہاؤلائی کا استعمال کریں گے. اور یہ کس کا متبادل ہے؟ ہاذا اور حاذی کا. میں نے ذالکا اور تلکا کی بات نہیں کی، ٹھیک ہے؟ یہ ذہن میں رہے کہ یہ ہاذا اور حاذی کا متبادل ہے. انگریزی میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں دیز، ٹھیک ہے؟ یہ تھا دس اور یہ ہو گیا دیز. یہ اردو میں ہو جائے گا یہ لوگ، یہ افراد، یہ اشخاص، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور اگر غیر ذوی العقول ہے تو میں نے اس کا ایک آپ لوگوں کو ابھی بتا دیا، انشاءاللہ ہم آگے جا کے تفصیل سے اس کو دیکھیں گے. غیر ذوی العقول کی تمام جمع کو ہم واحد مؤنث کنسیڈر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ وہی والا معاملہ کرتے ہیں. تو یہاں پہ ہم حاذہ کو استعمال کریں گے. حاذہ کتب، حاذہ مکاتب، حاذہ مساجد، حاذہ مدارس، ٹھیک ہے؟ حاذہ سیارات، حاذہ طائرات، جتنی بھی غیر ذوی العقول کی جمع ہے ان تمام کی طرف ہم حاذہ کے ذریعے سے اشارہ کریں. ٹھیک، یہ تو بات ہو اس گئی. میں جی جی جی. ہاؤلائی میں دوز کمپیٹیبل نہیں ہو سکتا، رائٹ سر؟ نہیں، دوست نہیں آئے گا. دوست کا کیا ہے میں ابھی بتاتا ہوں آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ یہ دیز ہیں، یہ لوگ قریب آپ کے افراد دوست جی کھڑے ہوئے، دوست میں بتاتا ہوں اس کو، ٹھیک ہے؟ ہاؤلائی اولائک اساتذہ، ہاؤلائی مسلمون، ہاؤلائی مسلمات، یہ اساتذہ، یہ معلمات، یہ مومنات، ٹھیک ہے؟ تو ہم یہ کے لیے ہم ہاؤلائی استعمال کریں گے. ٹھیک، اب آگے آ جاتے ہیں ہم کہ ہم نے دو مزید اس میں اشارہ پڑے تھے واحد کے لیے، ذالکا اور تلکا، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پہ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ یہ دیٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. کوئی چیز دور ہے اس کی طرف اشارہ کرنا ذالک ہے تو تلکا. میں ذالکا استعمال کرتا ہوں. ٹھیک، اب اسی کے لیے اگر کوئی چیز دور ہے اور مجھے ان کی طرف اشارہ کرنا ہے اور وہ ذوی العقول ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ ذوی العقول ہیں، یعنی اولائک وہ انسان ہیں، فرشتے ہیں، جنات ہیں، شیاطین ہیں، وغیرہ وغیرہ، تو میں وہاں پہ کیا استعمال کروں گا؟ اولائکا. اولائک. ٹھیک ہے، اولائکا. اب دیکھیں قرآن کریم میں ہاؤلائی بھی استعمال ہوا ہے کثرت کے ساتھ، اولائکا بھی استعمال ہوا ہے کثرت کے ساتھ. جو سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیتیں ہیں اس میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ٹھیک، تو اولائکا اولائک علی بہت زیادہ ہدی من استعمال ربہم. ہوا ہے. تو ذالکا اور تلکا یعنی دور اگر کھڑے ہیں ذوی العقول جمع ہے تو میں ہاؤلائی تو نہیں استعمال کروں گا، قریب نہیں ہے، تو میں اولائی کا استعمال کروں. انگریزی میں اس کا دیٹ ہوتا ہے ذالکا اور تلکا کا، اور اولائی کا ہو جائے گا دوست. اردو میں ہو جائے گا وہ لوگ، وہ افراد، وہ اشخاص. ٹھیک ہے، بات واضح ہو رہی ہے؟ اب اگر وہی جو ہے نا جمع جو چیزیں ہیں وہ ذوی العقول نہیں ہے، غیر ذوی العقول ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم حاضی تو استعمال نہیں کر سکتے، حاضی تو قریب کے لیے ہوتا ہے، تو ہم کیا استعمال کریں گے؟ تلکا. کیونکہ ہم نے جتنے بھی جمع غیر ذوی العقول ہیں، ارریشنل بینگ کے جتنے بھی پلورلز ہیں، ہم نے ان کو کنسیڈر کیا ہوا ہے کہ یہ واحد مؤنث ہیں. ان کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جو ایک ہم سنگولر فیمنن کے ساتھ کرتے ہیں. تو اگر سنگولر فیمنن قریب ہو، اس کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ہم حاضی کے ذریعے سے اشارہ کرتے ہیں. اگر سنگولر فیمنن دور ہو، واحد مؤنث دور ہو، تو ہم اس کی طرف تلکا کے ذریعے سے اشارہ کرتے ہیں. یہ بات واضح ہو گئی سب کو؟ رائٹ سر. جی جی استاد جی. ذالکا، زانکا، تلکا، تانکا، اولائک. ہاں، ابھی وہ زانی کا اور تانی کا چھوڑ دیں، وہ تسنیہ کی بحث ہے. ابھی ہم نے کیا سمجھا؟ ہم نے پڑھا ذالکا، تلکا، اولائکا، ہاذا، حاذی اور ہاؤلائی، ٹھیک ہے؟ اور حاذی، تلکا اگر یہ والے آپ بھول بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم نے کیا فوکس کرنا ہے کہ ہم نے اسم میں یہ سمجھا کہ اسم واحد کی جو جمع ہے وہ دو طرح کی بنتی ہے. اگر اس کا واحد کا اسٹرکچر جمع کے اندر محفوظ ہے اس کو ہم کہتے ہیں جمع سالم، یعنی ایسی جمع جس کے اندر واحد بالکل محفوظ ہے. مسلمن، مسلمون، مسلمینہ، مسلمتن، مسلماتن، یہ جمع سالم ہے. اور دوسری طرح کی جمع وہ ہوتی ہے جس کے اندر واحد کا اسٹرکچر ٹوٹ جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مکسر، جمع مکسر، بروکن پلورل. اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جمع کے اندر یا تو کہیں اضافہ ہو جاتا ہے، واحد کے لفظوں میں کہیں اضافہ کر دیتے ہیں. جیسے رجلن ہے تو رجال اس کی جمع ہے، الف کا اضافہ کر دیا بیچ میں.
یا کتابن ہے، واحد میں کتابن ہے الف ہے، جمع کے اندر کتبن کر دیا، الف کو غائب کر دیا، تو کہیں اضافہ کر دیتے ہیں، کہیں جو ہے وہ کمی کر دیتے ہیں، تو اس کا جو واحد کا اسٹرکچر ہوتا ہے وہ ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں جمع مکسر۔ اور ہم نے اصول یہ سمجھا کہ جمع سالم کو سمجھنا آسان ہے، یعنی اس کے چند اوزان ہیں، مذکر کے لیے واؤنون یانون آخر میں، اونا اور اینا، اور مؤنث کے لیے آتن، الف اور بڑی تا۔ لیکن جمع مکسر کے چند اوزان ہیں، ان کو یاد بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ابھی وہ ہمارا مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو واپس کتاب کی طرف لا رہا ہوں، اور آپ لوگوں کو نا ایک چھوٹا سا انشاءاللہ کام کرنا ہے۔ دیکھیں یہ ہمارا الدرس الثالث، یہ جو میں نے آپ کے سامنے بحث رکھی ہے، تقریباً یہ درس ثالث کے لیسن نمبر 3 کے 3 حصے ہیں، تقریباً یہ تینوں حصوں کو شامل ہو جائے گی، جو ہمارا انشاءاللہ یہ 1 یا 2 ہفتے پر محیط یہ لیسن ہوگا۔ میں نے آپ کے سامنے بنیاد رکھنے کی کوشش کی کہ یہ بنیادی باتیں ہیں، ٹھیک۔ اب دیکھیں جو یہ تمرین اول ہے، تمرین اول میں اگر آپ غور کریں یہاں پہ، تو ایک مثال ہے ھذا طالب، یہ بڑی مشہور مثال ہے، ہم کافی عرصے سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اگر آپ یہاں دیکھیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے، کہہ رہے ہیں حول المبتدا، بدل دو مبتدا کو، فی کل من الجمل الآتیہ، آنے والے ہر جملے میں، آنے والے ہر جملے میں مبتدا کو تبدیل کر دو الی جمع، جمع میں۔ تو یہاں پہ ان سب میں مبتدا کیا ہے؟ ھذا طالب، ھذا تاجر، ھذا حاج، ھذا رجل، ان سب میں مبتدا کیا ہے؟ استاد جی ھذا، ھذا ہے، جزاک اللہ، ٹھیک ہے۔ ان سب میں سبجیکٹ دو ہی کمپوننٹ ہوتے ہیں جملہ اسمیہ کے، مبتدا ہے، خبر ہے۔ ان سب میں جو مبتدا ہے وہ کیا ہے؟ ھذا ہے، اور خبر جو ہے وہ آگے آنے والا تاجر، لفظ ہے، طالب، تاجر، حاج۔ تو یہ جو پہلا کالم ہے، یہ سارے کے سارے اس میں آپ دیکھیں گے مبتدا واحد ہے، کیونکہ ھذا ہے، ھذا سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ھذا صرف واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم نے اس کو تبدیل کرنا ہے جمع میں۔ اب ہمیں یہ جمع بھی میں پتا استاد جی ہے کہ ھذا کا جمع کیا ہے، ہمیں پتا ہے کیا ہے ھذا کا اولائے، جمع؟ اولائے، ہاؤلائی، ٹھیک ہے۔ ھذا کا جمع ہے ہاؤلائی۔ ابھی ہم حاضی اس والے لیسن میں نہیں پڑھ رہے، یہاں صرف ھذا پڑھیں گے، سارے مذکر لفظ ہیں۔ تو ھذا کا جمع ہے ہاؤلائی۔ اب بات آ جاتی ہے اس طالبن کی جمع تو مجھے آتی نہیں ہے، تاجرن کی جمع آتی نہیں ہے، حاجرن کی جمع آتی نہیں ہے، تو انہوں نے آپ لوگوں کی سہولت کے لیے کیا کیا کہ اس بریکٹ میں ساری کی ساری جمع لکھ دی، ساری جمع، یہ دیکھ رہے ہیں، ابن ابناؤن، عم اعمام، شیخ شیوخ، ضیف ضیوف، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تقریباً کوئی 25 جملے ہیں، اور یہ 25 الفاظ ہیں، اور یہ 25 واحد ہے، 25 جمع ہے، ٹھیک۔ اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ آپ لوگوں نے صرف یہاں پر اس واحد جملے کو جمع میں تبدیل کر کے اس کی مشق کرنی ہے، اتنا سا کام۔ یعنی استاد جی اولائے تجار، ہاؤلائی تجار، ٹھیک ہے۔ اب ھذا حاج، جمع کیا ہو جائے گی؟ یہ سارے حاجی ہیں، اولائے حجاج، ہاؤلائی حجاج۔ ھذا رجل، یہ ایک مرد ہے، اولائے رجال، ہاؤلائی رجال، ٹھیک ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں آپ، جو ہم نے بھی بات سمجھی تھی کہ جمع جو اسم ھذا کی جمع تو ہمیں پتہ ہے ہاؤلائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو اسم ہے، یہ والا اسم، اس اسم کی جمع کبھی جمع سالم ہوتی ہے، کبھی جمع مکسر ہوتی ہے۔ ابھی دیکھیں یہ طالبن ہے، طالبن کی یہ جو جمع ہے طلابن، یہ مکسر ہے یا سالم ہے؟ جلدی سے بتائیں، یہ آپ کو کیا لگتا ہے، یہ سالم ہے یا یہ استاد مکسر جی ہے؟ نہیں استاد جی یہ مکسر ہے۔ احسنتا، یہ مکسر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو واحد کا اسٹرکچر تھا وہ یہاں ٹوٹ گیا، طالبن میں الف بھی غائب ہو گیا، تو کے بعد لام آ گیا، لام کے بعد یہاں با تھا، یہاں پہ الف آ گیا، یہاں پہ کہیں تشدید نہیں تھی، یہاں پہ تشدید آ گئی، ٹھیک ہے، تو یہ طلابن ایک دوسرا وزن آ گیا۔ اچھا تاجرن، یہ واحد ہے، اس کی جمع ہے تجارن، جمع سالم ہے، جمع مکسر ہے؟ مقصر ہے، استاد جی جمع مکسر ہے۔ مکسر ہے، ٹوٹا ہوا ہے اس کا، یعنی لفظ تو سالم ہے، لیکن اس کے مکسر اور سالم کس اعتبار سے؟ واحد کے اعتبار سے، واحد ٹوٹا ہوا ہے یہاں پہ۔ اچھا حاجن، حاجی، تو حاجی کی جمع کیا ہے؟ حجاج، حجاج، حجاج۔ اب دیکھیں حجاج یہ سالم ہے یا مکسر ہے؟ مکسر ہے۔ مکسر ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی مکسر ہے۔ اور دیکھیں یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، حجاج بھی استعمال ہوتا ہے، تجار بھی استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں حجاج کرام تشریف لے آئے، ٹھیک ہے۔
اسی طریقے سے رجال بھی استاد استعمال جی ہوتا ہے. یہ تو استاد جی جمع مکسر یا جمع تکسیر تو استاد جی پہچاننا آسان ہے، لیکن وہ جمع قلت اور جمع کثرت ہے نا استاد جی، وہ پھر پہچاننا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا اس کو چھوڑ دیں، جمع قلت جمع کثرت ابھی ہماری بحث نہیں، ٹھیک ہے. ابھی ہماری صرف جی ایک بنیادی بات ہم نے اس لیسن میں کیا سمجھی کہ جو جمع ہے اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں اسم میں، یا تو وہ اس کا واحد ٹوٹا ہوا ہوگا یا اس کا واحد جو ہے نا وہ ٹوٹا ہوا نہیں ہوگا. اگر وہ ٹوٹا ہوا سلامت نہیں ہے تو وہ جمع سالم ہے، اور اگر ٹوٹا ہوا ہے اس کا واحد تو وہ کیا ہے، جمع مکسر ہے. اب دیکھیں یہ ساری مثالیں جمع مکسر کی ہیں یہاں تک. اخواتن جدودن، جدیدن جدودن، ٹھیک ہے، یہ ٹوٹا ہوا ہے. اب آگے دیکھیں یہاں پہ مدرسن مدرسونا، مہندسن مہندسونا، فلاحن فلاحونا، یہ سارے 5 الفاظ یہ جمع سالم کے ہیں یا جمع مکسر کے ہیں؟ سالم سالم جمع سالم ہے. ماشاءاللہ، بس دیکھیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہمارا آج کا بحث. اب آپ لوگوں نے صرف ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے انشاءاللہ، کہ یہ تقریباً 25 جملے ہیں. اگر لکھنا مشکل ہے، میں سمجھ سکتا ہوں آپ سب پروفیشنل ہیں، ٹائم نہیں ہوگا. اگر لکھنا مشکل ہے تو کم از کم اتنا کر لیں کہ ان لفظوں کو بآواز بلند جو ہے نا تبدیل کریں. ھذا تاجر ھؤلاء تجار، ھذا حاج ھؤلاء حجاج، اور کوشش کر لیں ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کر لیں. ٹھیک ہے، یہ تو ہو جائے گا انشاءاللہ. جی جی سر. بس ٹھیک ہے. تو یہ آج کا ہمارا انشاءاللہ لیسن ہوا، اور یہ آپ لوگوں کا ایک چھوٹا سا کام ہو گیا. میں کوشش کروں گا کہ روزانہ چھوٹا